مسلمان کی ایمانیات اور مسلمان کے کچھ عقائد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا تھا، اس سلسلے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں اللہ کی ذات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان زندگی بسر کر سکے۔ لیکن اس دور حاضر میں یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ایسا سانحہ ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے خدا کی ذات کا مطلقاً انکار کر دیا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی صانع یا کوئی خالق جو ہے اللہ رب العزت کی ذات وہ موجود ہی نہیں۔ تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد لفظ لحد سے نکلا ہے، اور لحد اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک لحد ہے، یعنی کہ ایک جانب کو ہٹی ہوئی قبر۔ اور جو لفظ الحاد ہے اس کا معنی ہے سیدھے راستے سے ہٹا ہوا، بھٹکا ہوا۔ الحاد کی تعریف میں آئے گا کہ خدا یا خداؤں کے وجود پر عدم یقین یا یقین میں کمی۔ عصر حاضر میں جو عقائد کی کمزوری واقع ہوئی ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کا اٹھ جانا۔ لوگ رات دن عزت کی تلاش میں ایک دوسرے کے پیچھے حسد، کینہ، بغض دلوں میں لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش۔ رب کی ذات پہ یقین نہیں ہے، رب کی ذات پہ یقین جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آگے الحاد کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے الحاد مطلق، دوسری قسم ہے لا ادریت، اور الحاد کی تیسری قسم ہے ڈیئزم۔ یہ 3 اقسام ہیں الحاد کی۔ الحاد مطلق کسے کہا جاتا ہے؟ الحاد مطلق جس میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے حوالے سے یا ہماری جو مذہبی چند مقدس لوگ تھے، جیسا کہ انسان کی روح جو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں پوری میڈیکل سائنس جو کھڑی ہے روح کے انکار پر کھڑی ہوئی ہے عصر حاضر میں۔ الحاد اکیلا اسلام کو نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ دنیا میں موجود جتنے بھی سابقہ آسمانی مذاہب تھے یا جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ آسمانی مذاہب ہیں، ہندوازم میں دیوتا اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مقدس مخلوق فرشتے، یعنی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ دوزخ اور مذہب سے متعلق جنت کا جو ذکر ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، یا اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو جنت کے انعامات بتائے ہیں، روحانی امور، میٹا فزیکل، ان سب امور کو کسی بھی صورت میں ایک ملحد آدمی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ مطلقاً طور پر ملحد آدمی جو ہے وہ الحاد مطلق کو تسلیم کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو لاز آف نیچر ہوتے ہیں، قانون قدرت کے جو چل رہے ہوتے ہیں، ان پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ انسان اور کائنات کی تخلیق یہ کہتے ہیں کسی خالق کا کمال نہیں بلکہ یہ خود بخود چل رہی ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی لا ادریت۔ لا ادریت ایگنوسٹسزم، اس سے مراد خدا کی ذات کو اپنے سوچ اور سمجھ سے ماورا سمجھا جاتا ہے، اور خدا کی ذات کے وجود یا عدم وجود کے معاملے میں ملحد لوگوں کی یہ جو قسم ہے، یہ لوگ سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہے یا نہیں، یا خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے الحاد کی تیسری قسم ہے ڈیئزم۔ ڈیئزم کا نظریہ جو ہے یہ صرف خدا کو کائنات کا خالق اس حد تک مانتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کے بعد اسے خود بخود ہی کھلا چھوڑ دیا،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कायनात से जो है अलहदा हो गई, कायनात खुद ब खुद अपने तौर पर चल रही है। ये इल्हाद की तीसरी किस्म थी। तो आज हमने इल्हाद की तारीफ और इल्हाद की इक़साम पढ़ी। याद रखिए डीइज़्म का जो नज़रिया है ये एडम स्मिथ ने पेश किया था और उसने ये नज़रिया एक क्लॉक की मिसाल देकर पेश किया था एडम स्मिथ ने। इल्हाद किस वजह से फैला? इल्हाद दीन जदीद बरसगीर पाको हिंद के ऊपर जो हमारे ऊपर तहजीब वेस्टर्न सिविलाइजेशन मुसल्लत की गई, अंग्रेज़ जाने लगा हमें जिस्मानी ग़ुलामी से आज़ादी हुई तो फ़िक्री और ज़हनी ग़ुलामी देकर गया और मुसलमानों के अंदर एक नया मज़हब जन्म लेता है जो इस्लाम के मुकाबले में आकर खड़ा हुआ, लिबरलिज़म। और लिबरलिज़म ने जो बुनियादी अकायद पेश किए वो था फ्रीडम, इक्वालिटी और प्रोग्रेस। फ्रीडम यानी खुदा की ज़ात से आज़ादी, मज़हब से आज़ादी। इक्वालिटी हर बंदा, आजकल आप देखते हैं कि औरत बाज़ार में आकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी या उल्टे सीधे नारे लगाती है, अपनी आज़ादी का हक मांगती है। वो कहती है मैं मर्द के बराबर। ऐसी इक्वालिटी और प्रोग्रेस, इंसान के पास जितना ज़्यादा सरमाया होगा, जितनी ज़्यादा वो तरक्की करेगा, उतना ही ज़्यादा वो आज़ाद। ये जो तीन बुनियादी शिक्के हैं ये हमारे माशरे में इल्हाद एथीज़म को फैलाने में बड़ी मुआवन साबित हो रही है। तो आज हमने इन तीन अक़साम को देखा, इल्हाद की तारीफ़ को देखा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।